الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اپنی چھت ہم نے تمہیں گھر دیا سکون کے لیے. گھر انسان کی ضرورت ہے جو اللہ کے خزانوں سے اسے ملتا ہے بطور نعمت کے. جب تک ہوتا ہے بسا اوقات قدر نہیں ہوتی. ان سے پوچھو جو فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں، جو ساحل سمندر پر جن کی راتیں گزرتی ہیں، جن کو راستے چلتے ٹھوکریں لگتی ہیں، جن کی بہنیں راستے پہ پڑی ہوئی نظر آتی ہیں، جو گرمی سے بھی محفوظ نہیں، سردی سے بھی محفوظ نہیں، عزتیں بھی محفوظ نہیں. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. گھر دیا بڑی نعمت ہے. بیٹیوں کی عزت محفوظ ہے، بہنوں کی آبرو محفوظ ہے. وقرن فی بیوتکن، گھر میں ٹھہری رہنا، اس میں عزت عفت کی حفاظت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، من سعادت المسلم المسکن الواسع. مسلمان کی سعادت مندی کی ایک علامت یہ ہے کہ اللہ اسے کشادہ گھر نصیب فرما دے. گھر کی کشادگی کا تعلق رقبے سے نہیں ہے. گھر وہ کشادہ، اللہ اسے کشادہ گھر نصیب فرما دے جہاں اسے سکون نصیب ہو جائے. نبی علیہ السلام وضو فرماتے تو ایک دعا نبی کی سنت مسنون دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. آپ فرماتے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی داری وبارک لی فیما رزقتنی. اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے، میرے گھر کو کشادہ کر دے، میرے گھر کو کشادہ کر دے اور میرے رزق میں برکت نصیب فرما. تو گھر کی کشادگی پیارے نبی نے مانگی ہے. یہ ایک عظیم الشان نعمت ہے جسے اللہ نصیب فرما دے. اس لیے ایک زندگی کی ضروریات میں سے ایک ضرورت گھر ہے. اس کے خاطر پیسہ لگانا، صحیح ٹھکانے پہ پیسہ لگانا ہے. اس کی بنانے کے لیے پیسہ لگانا، صحیح جگہ پہ پیسہ لگانا ہے. لیکن ظاہر ہے وہ اعتدال کے اندر ہو، اس میں اسراف نہ ہو. لیکن زمین خریدی، گھر بنایا، صحیح جگہ پیسہ لگایا. تو گھر اللہ کی ایک نعمت ہے. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا. اللہ نے گھر کو بھی سکون کا ذریعہ بنایا، رات کو بھی سکون کا ذریعہ بنایا. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَاكِنًا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ نے زوجیت کے تعلق کو، میاں بیوی کے تعلق کو بھی سکون کا ذریعہ بتلایا. گھر بھی سکون کا ذریعہ، رات بھی سکون کا ذریعہ، ازواجی زندگی کا تعلق بھی سکون کا ذریعہ. یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. ساری اللہ سے لطف اٹھائیں گے، تینوں نعمتوں سے لطف اٹھائیں گے. گھر کی نعمت کی قدر کر لو تو تینوں نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں گے.
ایک شخص خود دیندار ہے اور اسے گھر کی دینداری کی فکر کوئی نہیں، بیوی تہجد گزار ہے، بیٹی کا انداز زندگی کچھ اور ہے، پہچانی نہیں جاتی یہ اسی ماں کی بیٹی ہے، بیٹا باپ پہلی صف کا نمازی ہے، بیٹے کا رخ ہی کہیں اور ہے، یقین نہیں آتا یہ اسی باپ کا بیٹا ہے، باپ کا انداز زندگی تو کچھ اور ہے، گھر کی زندگی کی تصویر ہی کچھ اور لگتی ہے۔ تو میرا عزیزو، اکیلا دیندار بن رہا ہے، اس کا دین بھی غیر محفوظ ہے، اس کی دینداری بھی غیر محفوظ ہے، اس لیے کہ زندگی کا ایک بڑا تعلق گھرانے کے ساتھ ہے، خوشیاں ہیں، غمیاں ہیں، لین دین ہے، گھر کی صحبت ہے۔ اگر گھر کا ماحول دینداری کا کوئی نہیں تو اس کا اپنا دین بھی غیر محفوظ، اس کی اپنی دینداری بھی خطرے میں۔ آج مسلمان اگر دیندار بنتا بھی ہے تو اسے یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرا گھر بھی دینداری کا نمونہ پیش کرے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی دینداری 100% غیر محفوظ ہے۔ وہ مسجد میں کچھ اور نظر آتا ہے اور جب اس کے گھر کی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو بالکل بدلا ہوا مسلمان نظر آتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا وہ مسلمان ہے جو پہلی صف میں تھا، جو مسجد میں حاضری دیا کرتا تھا، آج یہ اسی کی خوشی ہے۔ جب اس کے گھر کے اندر کوئی پارٹی، کوئی فنکشن، کوئی تقریب ہوتی ہے تو لگتا ہی نہیں یہ وہی گھرانے کے لوگ ہیں۔ جب اس کی بیٹی کا لباس دیکھو تو سر آنکھیں شرم سے جھک جائیں، اس کے بیٹوں کا حال دیکھو تو کلیجہ پھٹنے لگے کہ یہ وہی ہے، یہ اسی باپ کی اولاد ہے۔ یہ اس لیے کہ آج گھر کی زندگی کی بے فکری ہے کہ گھر میں دینداری کوئی نہیں، گھر میں دینداری کوئی نہیں، اور اس کا اپنا دین بھی غیر محفوظ، اس لیے کہ زندگی کا ایک بڑا حصہ گھر میں گزرتا ہے، دین صحبت سے آیا کرتا ہے، اور گھر سب سے بڑی صحبت کی جگہ ہے جہاں آدمی رہتا ہے، میل جول، دوستوں سے دین آتا ہے، دوست دینداروں تو دیندار، گھر میں وقت گزرتا ہے، زیادہ دیر گھر میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، وہاں دینداری، تو اس کی دینداری بھی محفوظ۔ آج گھرانے ایمان کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، مسلمانوں کے گھرانے بھی ایمان کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ یہ مسجد میں ہے تو اس کا دین محفوظ ہے، گھر میں گیا اس کان سے بھی موسیقی سن رہا ہے، ان آنکھوں سے بھی بے حیائی کا لٹریچر دیکھ رہا ہے، ادھر بھی غیبت سے آواز آ رہی ہے، اس کونے سے بھی دوسروں کے بارے میں شکوے آ رہے ہیں، گھر کے ہر طرف سے گناہوں کا ایک طوفان بدتمیزی ہے، ہر طرف گناہ کی صدائیں ہیں، گناہ ہی گناہ ہے۔ تو یہ مسجد میں تھا، کچھ دین محفوظ تھا، گھر کا ماحول دینداری کا نہیں، تھوڑی دیر میں اس کا سارا ایمان کا سرمایہ ختم ہو گیا۔ آنکھ سے کیا دیکھا، کانوں سے کیا سنا، تو گھر کا ماحول دینداری کا نہیں، اس کا دینداری غیر محفوظ، جو کمایا تھوڑی دیر کے لیے سارا ضائع ہو گیا۔ اس لیے اللہ کریم کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے اور تمہارا میرے رشتہ ہے ایمان کا، میری شفقت کا تقاضا ہے کہ تمہیں ایک بات بتاؤں جو تمہارے لیے بہت ضروری ہے، تمہارا میرا ایمان کا تعلق ہے، یا ایھا الذین آمنوا، تمہارا ہمارا ایمان کا تعلق ہے، میری اور تمہاری محبت کا تقاضا ہے کہ تمہیں ایک بات سے خبردار کر دوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچنا، اپنے گھرانے کو بھی آگ سے بچانا۔ جب یہ قرآن کی آیتیں اتر رہی تھی، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو آگ میں ڈال رہا ہو، کوئی نہیں تھا، لیکن قرآن ان سے کہہ رہا، اور قرآن کے پہلے مخاطب حضرات صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو آگ میں جھونک رہا ہو، لیکن قرآن کہہ رہا انفسکم واہلیکم نارا، اولاد کو، گھرانے کو آگ سے بچانا، تو کیا مطلب ہے؟
آگ سے بچانا۔ فرمایا ایمان کی روشنی سے نظر آئے گا گھر میں گناہ لے کے آنا ایسا ہے جیسے کہ اپنی اولاد کے جیب کے اندر، جھولی کے اندر آگ کے انگارے ڈالنا ہے۔ اپنے گھر کے اندر گناہ کو رواج دینا ایسا ہے اپنی اولاد کے لیے آگ کو دہکا دینا ہے، آگ کے انگارے ڈال دینا ہے۔ قرآن کہہ رہا بھائی بدقسمتی ہے میرے عزیزو، مجھے اپنے تجربات پر تو یقین آ گیا، مجھے اپنے تجزیوں پہ تو یقین آ گیا، مجھے اپنے دیکھنے پہ تو یقین آ گیا، لیکن قرآن جو چیز دکھا رہا ہے اسے آج یقین نہیں۔ گھر کے کسی کونے میں 2 تعویذ نکل آئیں کیا حال ہوتا ہے؟ او ہو کچھ ہو گیا، میرے گھر کے اندر سے تعویذ نکلے، کچھ ہو گیا، کیسی بے چینی ہوگی، نہ جانے کتنے عاملوں کی کمائی ہونا شروع ہو جائے گی، کتنوں کے وارے نہارے ہو جائیں گے۔ تعویذ نکل آئے میرے گھر سے، اور اسی گھر کے اندر رات میں بھی 10 گناہ ہوتے ہیں، شام کو بھی 10 گناہ ہوتے ہیں، رات کو بھی 10 گناہ ہوتے ہیں۔ تعویذ سے ہونا، تعویذ سے نقصان کا ہونا نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ حدیث میں ہے۔ اور گناہوں کی نحوست کا ہونا قرآن کے اندر بھی ہے، حدیث کے اندر بھی ہے، اللہ نے بھی کہا ہے، اللہ کے رسول نے بھی کہا ہے۔ عجیب بات ہے، میرے گھر میں 20 گناہ ہیں، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، کسی کو بے چینی نہیں ہوتی، کوئی پریشان نہیں ہوتا۔ ایک تعویذ نکل آئے کیا حال ہوگا؟ خون کا ایک چھینٹا کپڑے پہ آ جائے، کپڑے پہ چھینٹا خون کا ہو، ارے یہ کپڑے پہنتے پہنتے کتنی مرتبہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، کیا اس کی نحوست کوئی نہیں؟ ہاں اس کی نحوست کوئی نہیں؟ اس گھر کی دہلیز پہ کتنے گناہ کر چکے ہو، کتنے گناہ ہو رہے ہیں، کتنے بے حیائی کا لٹریچر میرے گھر میں پڑا ہے جہاں سے فرشتے روٹھ جاتے ہیں، شیاطین ٹھکانے بنا لیتے ہیں۔ تو پھر بندشی ہونی ہے نا، پھر رکاوٹی ہونی ہے، پھر نحوستی ہونی ہے، پھر بے برکتی ہونی ہے۔ میرے گھر میں ہر طرف گناہوں کا وبال ہے، گناہوں کا ایک طوفان ہے۔ ٹی وی کھولو تو موسیقی کی آوازیں، عریانیت کی تصویریں، اخبار کھولو تو گندا لٹریچر، ناول دیکھو تو اس کے اندر گندگی گندگی، بیٹی بہنا کا لباس دیکھو تو عریانیت کا، بہنا کی دوپٹہ دیکھو تو وہ اس سے محروم۔ ہاں جو گھر میں آ رہا نہ اسے دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت، نہ ہاتھ جسے کہیں کہ اجازت لینے کی ضرورت، اپنا آ رہا غیر آ رہا، محرم آ رہا غیر محرم آ رہا، جوان بھی آ رہا ہے غیر بھی آ رہا ہے۔ ایک گناہوں کا سیلاب ہے گھروں میں، گناہوں کا سیلاب ہے، کہاں پھر اس گھر میں سکون ہوگا؟ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ کہہ رہا گھر تو سکون کا ہے، اور میرے گھر سے سکون اٹھ گیا ہے۔ اب میں سکون کی تلاش میں کبھی کلب جاتا ہوں، کبھی تفریح کے لیے جاتا ہوں، بلکہ زیادہ وقت میرا باہر گزرتا ہے۔ کیوں؟ گھر نہ جانا پڑے، وہاں تو بے چینی بڑھتی ہے، وہاں تو بے چینی بڑھتی ہے، وہاں تو نفرتیں ہیں، وہاں تو عداوتیں ہیں، وہاں تو بغض ہے، ہاں وہاں تو آنکھوں کے اندر سے نفرت جھلک رہی ہے۔ وہ گھر جو باعث سکون اللہ نے بتایا آج نفرتوں کا جگہ بن چکی ہے، بے سکونی کی جگہ بن چکی ہے، عداوتوں کے جنگ و جدال ہیں گھروں کے اندر۔ شوہر کی دینداری کی فکر کوئی نہیں کی، شوہر نے بیوی کی دینداری کی فکر کوئی نہیں کی، اولاد کا رخ کہیں اور ہے، ماں باپ کا رخ کہیں اور ہے۔ زندگی ایک عجیب تماشا ہے۔ تو اس گھر کے اندر سے اللہ نعمت کی روح چھین لیتا ہے، اس گھرانے سے اللہ نعمت کی روح اٹھا لیتا ہے۔ جو گھرانہ جس نعمت کی روح سکون تھا اب وہ سکون اٹھ گیا۔ جس گھرانہ میں سکون اٹھتا ہے پھر راتوں کے سکون بھی اٹھتا ہے، پھر ازواجی تعلق کا سکون بھی اٹھتا ہے۔ اگر اس نعمت کی قدردانی کر لی پھر راتوں کی میٹھی نیند کا سکون بھی آئے گا، میاں بیوی کا تعلق کا اس 4 دیوار ایمان بچا کرتا تھا۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ من نجا، فتنے کے زمانے میں نجات کی کوئی شکل؟ فرمایا املک لسانک، اپنی زبان کو روکے رکھو،
مت چلاؤ اسے کینچی کی طرح، مت چلاؤ اسے فضول۔ املک لسانک ولیسع بیتک، اور تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے۔ وابکی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں پہ روتے رہو، یعنی بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلنا، گھر میں ٹھکانہ پکڑنا۔ طوبی طوبی، اللہ اسے خوش خرم رکھے۔ من ملک لسانہ، جو اپنے لسان کا زبان پہ جس نے کنٹرول کر لیا۔ ووسعہ بیتہ، اور اس کو اس کا گھر کافی ہو گیا، اس کو اس کا گھر کافی ہو گیا۔ وہ زیادہ وقت گھر میں گزارتا ہے، وہاں ایمان کا ماحول ہے، وہاں ایمان کا ماحول ہے، اس کا دین محفوظ ہے، دین محفوظ ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ضرورت ہے، آج ضرورت ہے اپنے گھروں کی حفاظت کی، ورنہ باہر ایک گناہوں کا ایک آندھی چل رہی ہے، گناہوں کی ایک آندھی چل رہی ہے۔ گھروں کی حفاظت نہ کی تو سب کچھ لٹ جائے گا، پھر جا کے کہیں ہوش آئے گا، لیکن اس وقت تک زمین پاؤں تلے سے نکل چکی ہوگی۔ بہت تیزی سے گناہوں کی آندھی ہے، نافرمانی کی آندھی ہے، عریانیت کی آندھی ہے، بے حیائی کی آندھی ہے، ہر طرف ہے، ہر طرف سیلاب۔ قدر کرو، اپنے گھروں کا ماحول بناؤ۔ پہلا کام میں نے عرض کیا میرے عزیزو، حتی الامکان کوشش کرو گھر میں اللہ کی ناراضگی نہ ہو، اللہ کی ناراضگی نہ ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں کچھ وقت 10 منٹ روزانہ کوئی بھی ایک دین کی کتاب پڑھ لی جائے، سب کو جمع کر کے، بیٹی بھی، بیوی بھی، سب اکٹھے ہو جائیں۔ حیات صحابہ، فضائل اعمال، اصلاحی خطبات، معارف الحدیث، کوئی بھی آسان سی کتاب بیٹی پڑھ لے، کبھی ماں پڑھ لے، کبھی باپ پڑھ لے، کبھی بھائی پڑھ لے، اس سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، جس گھر میں اللہ کے تذکرے ہوتے ہیں اور جس گھر میں اللہ کے تذکرے نہیں ہوتے، ان دونوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک زندہ ہے، ایک مردہ ہے، ایک زندہ ہے، ایک مردہ ہے۔ تو کچھ دیر کے لیے اس دین کا تذکرہ ہو، اور جب سب مل کر کوئی دین کی بات پڑھیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے کہ جو آپس میں اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے، جو آپس میں اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں ان پر اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ کی محبت کا واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر رب کی رحمت کی چادر آ جاتی ہے۔ گھر کا ماحول بنانا ہے تو اس بات کا اہتمام ہو، روزانہ کوئی ایک وقت، صبح ہو شام ہو، کوئی ایک وقت ایسا ہو کہ کوئی ایک کتاب جو میں نے عرض کی اس کا 10 منٹ کا تعلیم ہو جائے، اس کو پڑھ لیا جائے اور اسے سن لیا جائے، اس بات کا اہتمام ہو۔ دوسرا، جسے اللہ رب العزت نے دینداری نصیب فرما دی، وہ ماں ہے یا شوہر ہے، کوئی بھی ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، کوئی بھی ہے، وہ چاہے کہ میرے گھر کے اندر دینداری سب میں آ جائے تو وہ اس بات کا اہتمام کر لے کہ اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا چھوڑ دے۔ اگر شوہر چاہتا ہے کہ بیوی میں دینداری آ جائے، یا بیوی چاہتی ہے کہ شوہر کی زندگی میں دینداری آ جائے، یا خواہشات کو ٹوٹتے دیکھا جذبات قابو میں رہے، ہاں دین کی بات آئی تو وہاں آپ نے تنبیہ فرمائی ہے۔ بس اوقات غصہ میرا ذاتی ہوتا ہے، اس کو میں دین کے رنگ میں نکالتا ہوں، یہ بھی بڑا ظلم ہے، اس سے دین سے اور نفرت پیدا ہوتی ہے۔ کوئی شخص کسی کو اللہ رب العزت نے ایک گھرانے میں دینداری کی دولت دے دی ہے تو وہ چاہے کہ گھر کا ماحول بن جائے تو اپنے غصے پہ کنٹرول کر لے، اپنے جذبات پہ کنٹرول لے، معمولی باتوں کو نظر انداز کر دے، کیوں؟ اس نے دین کا ماحول بنانا ہے، دین کا غصہ نہیں۔ اور دوسری چیز گھر کے اندر خادم بن کے رہے، مخدوم بن کے نہ رہے۔ گھر کے لوگ میری زبان کی بات نہیں سنتے، وہ میرے عمل کو دیکھتے ہیں۔
کوئی گھر کا ماحول بنانا چاہے تو وہ میری باتیں نہیں سنیں گے، وہ میرا عمل دیکھیں گے کہ اس کا دینداری کے بعد اس کے طرز عمل میں کیا فرق آیا ہے۔ بدقسمتی سے کوئی دیندار دین کی طرف آتا بھی ہے تو وہ خشک ہو جاتا ہے، غصہ بھی بڑھ جاتا ہے اور مخدوم بھی بن جاتا ہے کہ سب میرا کام کرے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اماں فرماتی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، کبھی کبھی گھر کے کام کاج میں ساتھ دیتے، یہاں تک کہ بکری کا دودھ بھی دھوتے، بس اوقات کپڑے بھی خود سے لیا کرتے، جوتی بھی خود گانٹ لیا کرتے تھے۔ یہ سب کچھ کر رہے گھر والی کی دلجوئی کے لیے، گھر والی کی دلجوئی کے لیے۔ اس میں شان میں کمی نہیں آتی، جو خادم بنتا ہے حقیقت میں وہی مخدوم بنتا ہے۔ اگر کسی باپ اور ماں نے اپنی بیٹی کو خادم بنا کے خدمت کا جذبہ سکھا دیا تو وہ جس گھر جائے گی مخدوم خود بخود بن جائے گی۔ کسی ماں باپ نے اولاد کی تربیت یوں کی کہ اسے خادمہ بنا دیا، خدمت کرنا اسے آ گیا تو وہ وہاں جا کر خود بخود مخدوم بن جائے گی، اور جس نے مخدوم بنا کے بھیجا تو سب کی نظروں سے گر جائے گی۔ تو کہیں جگہ بنانے کا طریقہ مخدوم بننا نہیں ہے، خادم بننا ہے۔ ہاں، خادم بن کے زندگی گزارے گا تو مخدوم بن جائے گا، سب لوگ اس کی خدمت کریں گے۔ تو دینداری گھر میں پیدا کرنا چاہتے ہو تو زبان کی نصیحتوں سے نہیں ہوگا، میرے گھر والے میرے بارے میں خوب جانتے ہیں، وہ تو آپ میرا عمل دیکھیں گے، میرا طرز زندگی دیکھیں گے، میرے اعمال دیکھیں گے۔ عورت چاہتی ہے کہ شوہر میں دینداری ہے تو پھر محبت سے خدمت کرے، اس کا دل نرم ہوگا، اس کا دل نرم ہوگا۔ دینداری ہے، اس کا کوئی نام دینداری نہیں ہے۔ دین کا تقاضا یہ ہے کہ اب گھر میں مخدوم بن کے نہ رہے، خادمہ بن کے رہے۔ اگر بچہ نوجوان ہے، اسے اللہ نے دین کی سمجھ دی، وہ گھر کے اندر خدمت کو بڑھا دے، خدمت کو بڑھا دے، کام کاج میں اور آگے حصہ لے، تاکہ اسے دیکھ کر ان کے دلوں کے اندر دین کی عظمت پیدا ہو۔ ہاں، دین سے آدمی کام کا بنتا ہے، بیکار نہیں بنتا۔ دین سے آدمی ماں باپ کا بنتا ہے، باغی نہیں بنتا۔ 4 بیٹے ہیں، ایک دیندار بن گیا، ایک دیندار بن گیا، اس کی خدمت سب کے مقابلے میں مثالی ہو، تاکہ سب کے دل میں ہو کہ دیکھو یہ دیندار ہے، یہ ماں باپ کا ہے۔ تو میرے عزیزو، گھر کا ماحول بنے گا جب اپنے غصے پہ کنٹرول ہوگا، گھر کا ماحول بنے گا جب کچھ وقت تعلیم کے لیے روزانہ دیے جائے گا، گھر کا ماحول بنے گا جب خدمت کا جذبہ ہوگا، خدمت کو انجام دے، خادم بنے۔ تلخی، زبان کی تلخی بس اوقات آدمی کو دین سے اور دور کر دیتی ہے۔ بس اوقات آدمی ضد پہ آ جاتا ہے، تم کہہ رہے ہو نا میں نہیں کرنا، تم نے کہہ رہا نا نہیں کرنا۔ اور اگر آپ خدمت کریں گے، تواضع اختیار کریں گے، اس کا میرے اہل خانہ کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ میرے گھرانے کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ وجعلنا للمتقین اماما، انہیں تقوی والوں کا بھی پیشوا بنا، یعنی تقوی کا وہ درجہ نصیب فرما، ایسا تقوی نصیب فرما، ایسا پرہیزگار بنا لوگ انہیں دیکھ کر تقوی کی منزل کو پالے۔ یہ فکر ہے اپنے گھرانے کے لیے۔ اور 5ویں چیز میرے عزیزو، 5ویں چیز وہ یہ ہے کہ آدمی مشورہ کرے، کس طریقے سے گھر کو لے کے چلنا ہے، مشورہ ضرور کرے۔ جس پر اعتماد ہو، جس کی صحبت میں جاتا ہے، جس سے کوئی اصلاحی تعلق ہو، مشورہ کرے میرے گھر کی حالت یہ ہے، کس طریقے سے۔ یہ مشورہ ایک امانت ہوتی ہے، یہ مشورہ ایک امانت ہوتی ہے، جس پر اعتماد تو دین اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے دوست بنانے سے پہلے دیکھو کہ تم دوست کسے بنا رہے ہو، دوست کسے بنا رہے ہو۔ اس لیے کہ بس اوقات آدمی کا دوست بے دین ہوتا ہے، دوست بے دین ہوتا ہے اور یہ اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو 2 باتیں ہیں، یا تو آہستہ آہستہ یہ بھی بے دین ہو جائے گا،
دوسری صورت یہ ہوگی کہ دور سے دیکھنے والا آدمی کہے گا جب اس کے دوست ایسا ہے تو یہ بھی ایسا ہی ہے. الانسان علی دین خلیلی. اسی طرح میرا عزیزو گھرانہ یہ بھی ہر وقت ساتھ ہوتا ہے. گھر کے لوگ ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں. یا تو آہستہ آہستہ اس کے بے دینی کے اثرات اس پر بھی آئیں گے, اس کے اندر سے بھی دین میں استقامت نہیں رہے گی, اس کے اندر بھی دین کی مضبوطی نہیں رہے گی. اور دوسری صورت یہ ہوگی جب گھر کا ماحول بے دینی کا ہے تو اسے دیکھ کر بھی لوگ کہیں گے یہ وقتی طور پہ دیندار نظر آ رہا, حقیقت میں اس کی اصل شکل وہی جو اس کے گھر میں.
اصل تصویر اس کی وہی ہے جو گھر کے اندر ہے۔ اس لیے گھر کا ماحول اپنی دینداری کے لیے بھی ضروری ہے اور ایک فریضہ بھی ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ خود دین پہ چل رہا ہے اور اولاد کی فکر کوئی نہیں ہے، گھر کی فکر کوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آج ہی سے سختی کرنی، میں نے عرض کیا سختی نہیں کرنی، مشورہ کرنا ہے، سختی نہیں کرنی، غضبناک نہیں ہونا۔ میں سچ عرض کر رہا ہوں، جو چند چیزیں میں نے عرض کی اگر ان کا اہتمام ہو جائے، طبیعت پہ بوجھ ہوگا لیکن ان کا اہتمام ہو جائے، اللہ اس کی برکات بہت جلدی دکھائے گا، اس کی برکات بہت جلدی دکھائے گا کہ کس طریقے سے اس کا اثر گھر پہ ظاہر ہوتا ہے اور اس کی برکت کیا ہوگی۔ پھر دیکھیے اس گھر کے اندر کیا برکتیں ہوتی ہیں۔ آدمی باہر کے ماحول سے کتنا ہی متاثر ہو کہ کیوں نہ آئے، اگر گھر کا ماحول پرسکون ہوگا، باہر کا سارا تأثر گھر میں قدم رکھتے ہی ختم ہو جائے گا۔ باہر کا سارا تأثر، باہر آج لوگ نفسیاتی مریض کیوں بن رہے ہیں، بلکہ آج لوگ بیمار کیوں ہو رہے ہیں؟ باہر تو ہے ہی ڈپریشن، اندر اس سے زیادہ ڈپریشن ہے۔ باہر تو ہے ہی ٹینشن، گھر میں اس سے زیادہ ٹینشن ہے۔ باہر تو ہر آدمی ہے ہی بد اخلاق، گھر میں آئی بد اخلاقی اور ہے، بازار میں لڑ لڑ کے آ رہا ہے اور گھر کے اندر بھی جنگ کا وقت پھر شروع ہو گیا۔ عجیب تماشا ہے۔ تو اگر گھر کا ماحول دینداری کا ہوگا، گھر کا ماحول دینداری کا ہوگا تو گھر میں قدم رکھتے ہی سکون ملنے لگ جائے گا۔ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر سے تشریف لاتے اور میں نے اپنی زندگی بھر حضور کا یہ معمول دیکھا، جب بھی گھر میں تشریف لاتے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوا کرتے تھی۔ باہر کے حالات اپنی جگہ پر انتہائی آزمائشیں، انتہائی تکلیفیں، انتہائی پریشان کن، لیکن گھر کے اندر آتی انداز ہی کچھ اور ہوتا۔ اور فرماتے ہیں ہمارے گھر کے اندر ایسے گھل مل جاتے کہ گھر کے کام میں ہر کام میں شریک ہوتے۔ ہاں جب اللہ اکبر ہوتی تو ایسا لگتا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی کوئی نہیں، فوراً اللہ کی صدا پہ لبیک کہتے، لیکن ویسے ملے جلے رہتے، گھل مل جاتے ہمارے ساتھ۔ جب گھروں کے اندر گناہ ہوں گے تو اس کے نتائج بڑے خوفناک ہیں۔ اللہ کرے یہ بات دل میں آ جائے کہ جتنا سانپ کا گھر میں آنا نقصان دہ نہیں، گناہ کا آنا اس سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ گھر میں بچھو کا آ جانا اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا گناہ کا گھر میں آ جانا نقصان دہ ہے۔ ڈاکو چور کا گھر میں آ جانا اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا گناہ کا گھر میں آ جانا نقصان دہ ہے۔ ارے میرے عزیزو، قرآن یہی کہہ رہا ہے، ضرور نہیں کہ ڈاکو چور آئے تو کچھ لے کے جائے، اور لے کے بھی دنیا ہی لے کے جائے گا، لیکن قرآن کیا کہہ رہا؟ من عامل سیئۃ یجز بہ، گناہ کیا نا اس کا ری ایکشن دیکھو گے زندگی میں، اس کا ری ایکشن زندگی میں دیکھو گے ہوگا۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ میرے گھر میں تو روز ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، لیکن میرے عزیزو کوئی گھر کا دن ایسا بھی تو بتاؤ کہ جس گھر میں ایک بھی گناہ نہ ہوا ہو۔ یعنی بہت سارے گناہ میرے گھر میں ایسے ہیں جو رچ بس گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اخبار آئی، پڑھ کر اس کی تصویریں تو الگ کر دو، کتنے بیہودہ تصویریں ہیں، کیسے اوریانیت سے بھرا ہوا لٹریچر ہے، شاید ہمیں اس کا احساس نہ ہو، کیونکہ دیکھ دیکھ کے وہ نفرت ہی ختم ہو گئی ہے، روز جو دیکھ رہے۔ ورنہ سچ یہ ہے کہ اگر حیا کا درجہ کامل ہو، حیا کا درجہ کامل ہو اور ایمان کی غیرت کا درجہ کامل ہو تو کبھی آدمی گوارا ہی نہیں کر سکتا کہ یہ عریانیت والی تصویریں میری بیٹی دیکھے یا میرا بیٹا دیکھے یا میری بیوی دیکھے یا میرے گھر کے اندر سامنے پڑے ہوں، کبھی برداشت نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کی جو نحوست ہے، الامان والحفیظ، تو گھر کو نیکیوں سے بھرے،
اطاعت سے بھرے، ماحول بنائیں اس کو ماحول دیں، اور جب آپ ماحول دیں گے پھر انشاءاللہ گھر میں بھی سکون آئے گا، رات میں بھی سکون آئے گا، اور میاں بیوی کا تعلق بھی بحال ہوگا، پھر زندگی کا مزہ آئے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایمان کہاں بچے گا؟ اس کے گھر میں، فارغ وقت باہر نہیں، گھر کے اندر گزارے گا، بچوں کے ساتھ گزارے گا۔ اب بچہ بھی بھاگتا ہے تو باہر بھاگتا ہے، بیوی بھی، اس کے پاس بھی، گھر کون؟ میاں آ گیا، چلو تم پارک میں چلے جاؤ، ہاں چلو کون؟ وہ آ گئی، چلو اب تم پارک میں چلے جاؤ، یوں دونوں کا وقت باہر گزرے، اکٹھا نہ ہونے پائے۔ یہ اب ماحول گھروں کی زندگیاں ہو گئی ہیں۔ پہلے بہنیں بیٹیاں انتظار کرتی شوہر آئے، نہ آتا تو انہیں پریشانی ہوتی کیوں نہیں آئے، اب شکایت ہوتی ہے کہ آ کیوں گئے۔ ہاں پہلے انہیں یہ انتظار ہوتا شوہر آئیں، یہ کیوں ہے؟ میرے عزیزو گھروں کی نوعیت ہی بدل گئی ہے، ماحول ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔ اور میرے عزیزو اگر آج ہوش نہ کیا تو کل کا دن اور خوفناک ہوگا، آئندہ زندگی اور خوفناک ہوگی۔ اس لیے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھرانے کو آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ کوئی معمولی نہیں ہے۔ ایک آگ تو وہ ہوتی ہے جو مٹی ڈالنے سے بجھ جاتی ہے، آگ ڈالنے سے بجھ جاتی ہے۔ نار اللہ، یہ اللہ کی آگ ہے، اس پر نہ مٹی اثر کرے گی، نہ آگ جسے کہیں کہ نہ پانی اثر کرے گا۔ نار اللہ الموقدہ، ایک آگ وہ ہے جو دل تک جاتی ہے، یہ اللہ کی جلائی ہوئی سلگائی ہوئی آگ ہے، یہ دلوں تک جا پہنچے گی۔ التی تطلع الافئدہ، دلوں تک جا پہنچے گی۔ اس آگ سے اپنی اولاد کو بچاؤ۔ اولاد ہے گناہوں کی طرف دوڑتی چلی جا رہی ہے، باپ کا یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ بیٹے یہ گناہ نہ کرو، یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ بیٹی گناہ کی طرف جا رہی ہے، یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ بیٹی گناہ نہ کرو۔ میرا بچہ آگ کی طرف جا رہا اور میں کھانا کھا رہا ہوں، بتائیے باپ کھانا کھا رہا ہو، بیٹا آگ کی طرف جا رہا ہو، اور یہ کہتے کہ بیٹے آگ کی طرف نہ جانا، اور بیٹھا رہے، کیا کہا جائے گا؟ بڑا ظالم باپ ہے، بڑا ظالم باپ ہے۔ بسترے پہ لیٹا ہے، بیٹا آگ کی طرف جا رہا ہے، صرف کہہ دینا کافی ہوگا بڑا ظالم باپ ہے، بلکہ کھانا بھول جاؤں گا، نیند اڑ جائے گی، ہاتھ میں اٹھایا گلاس سائڈ پہ رکھ دوں گا، جب تک کہ بچے کو محفوظ نہیں کر لوں گا چین نہیں آئے گا نا، جب تک کہ بچے کو محفوظ نہ کروں چین نہیں آئے گا۔ اللہ یہی بتانا چاہ رہا، اس قدر محنت کرو، اتنی کوشش کرو، اتنی فکر کرو، اتنے بے چین ہو جاؤ، جب تک کہ تم اپنی استعداد کے مطابق اسے محفوظ نہ کر لو چین میں نہ بیٹھنا۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، جب تک اسے محفوظ نہ کر لو تمہیں چین نہ آئے۔ اپنے گھر کا ماحول بنانے کی پوری کوشش کرو، پوری کوشش کرو، بے چینی ہو جائے، بے چینی۔ کون ایسا ہے گھر میں سانپ اور آرام سے سو جائے؟ کون ایسا ہے گھر کے اندر بچھو آ جائے اور آرام سے اسے نیند آ جائے؟ لیکن کیوں گناہ کے ہوتی ہوئی بے چینی نہیں ہوتی؟ گناہ میرے گھر میں، گناہ میرے گھر میں، حالانکہ ان کا نقصان 100% یقینی۔ تو میرے عزیزو اپنے گھروں کو ان گندگیوں سے پاک کرنا ہے، اس نعمت کے قدر کا تقاضا یہی ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، یہ اللہ نے ایک نعمت دی ہے، اس کی نہ قدری نہ کریں، اس کی نہ قدری نہ کریں۔ جب نعمت کی اللہ نے بیٹے ہی لے لیا یا بیٹا نہیں لیا، اس بیٹے کے اندر سے اللہ نے فرما برداری نکال لی۔ بیٹا تو موجود ہے، بیٹی ایک تھی، ہاں اس کی قدردانی نہیں کی کہ اس کی صحیح تربیت کروں گا، صحیح جگہ تک اس کا نکاح کراؤں گا، تو پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہیں۔ قدر نہیں کی کہ کتنی بڑی دولت اللہ نے دی ہے، قدر نہیں کی، یوں ہی چھوڑ دیا۔ ہاں
تو پھر اللہ رب العزت اسی اولاد کو وبال جان بنا دے گا، فتنہ بنا دے گا، پھر کہے گا نہ ہوتی تو اچھا تھا، نہ ہوتی تو اچھا تھا۔ یہی ماں باپ کو اندر سے اولاد ختم کر دے گی، اندر ہی اندر رو رو کر اپنے آپ کو ختم کر دے گا۔ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، جب ان کی ناقدری ہوتی ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کی نا تو اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ تو یہ اللہ کی ساری نعمتیں، گھر بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اگر اس کی ناقدری کی تو اللہ اس گھر کو لے لے گا یا گھر چھوڑ دے گا، لیکن گھر کے جو سکون کے مزے ہیں وہ لے لے گا۔ بہت بڑا گھر ہے اور سب کے ڈرائنگ روم بھی الگ الگ ہیں، کمرے بھی الگ الگ ہیں، اور سب کمروں کی چیزیں سب کی الگ الگ ہیں، لیکن عجیب تماشا ہے، کوئی کمرے والا دوسرے کمرے والے کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ کئی مہینے ہو گئی آپس میں گفتگو ہی نہیں ہوتی، ایک دسترخوان پہ اکٹھا بیٹھنے کی توفیق نہیں ملتی، ایک گھر میں رہتے ہوئے ملنے کی توفیق نہیں ملتی۔ کیسی نعمت، کیسی اللہ نے نعمت کی روح چھینی ہے۔ ایک چھت تلے رہ رہے بیٹا باپ کو نہیں دیکھتا، ایک چھت تلے رہتے بیٹی ماں سے بات نہیں کرتے، ایک چھت تلے رہتے ہوئے بھائی سے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتا، ایک گھر تلے۔ وہ گھرانہ جو سکون کا ذریعہ تھا، ہاں، آج اسی گھر کے اندر بے سکونی ہے، بے سکونی ہے، آج اسی گھر کے اندر نفرتیں ہیں، آج اسی گھر کے اندر بے چینی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ کے لیے ہم اپنے گھروں کا ماحول بنائیں۔ گھر بنتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے، گھر معاشرے کی پہلی اینٹ ہے۔ جب مسلمان اپنے گھروں کی فکر کرتے ہیں تو مسلمانوں کا معاشرہ بنا کرتا ہے۔ معاشرے میں آنے والی مخلوق اوپر سے نہیں گرتی، انہیں گھروں سے نکلتی ہے، انہیں دروازوں سے نکلتی ہے۔ آج بدقسمتی کیا ہے کہ آج گھر کے ذمہ دار نے اولاد کی تربیت، گھر کی فکر کرنا چھوڑ دی ہے، تبھی تو سارا معاشرہ فسادی بن چکا ہے۔ گھر کی ذمہ داری لینا چھوڑ دی ہے، گھر کی تربیت کرنا چھوڑ دی ہے۔ اسکول تو ویسے ہی گئے گزرے ہیں، جہاں کچھ تربیت ہوا کرتی تھی، جہاں اولاد بھیجتے تھے کچھ تربیت ہوتی، وہ تو ویسے ہی گئے گزرے، وہاں تو ویسے ہی بگاڑ ہے، وہاں تو ویسے ہی نسلوں کو برباد کرنے کے لیے منصوبہ بندی ہو چکی ہے۔ ایک امید گھر ہی تھے کہ ماں باپ اولاد کی فکر کرتے، ماں باپ اولاد کی فکر کرتے، ان کی دیکھ بھال کرتے، تو گھر بنتے تو پھر معاشرہ بنتا ہے، پھر سوسائٹی بنتی ہے، پھر قوم بنتی ہے، پھر وطن بنتا ہے۔ آج گھروں کا ماحول ٹھیک نہیں رہا تو معاشرہ فساد زدہ، سوسائٹی کے اندر فتنے ہی فتنے، پوری قوم ایسا لگ چکا ہے ہر طرف آوارگی ہی آوارگی ہے۔ تو میرے عزیزو، چراغ سے چراغ جلتا ہے نا۔ آپ کہیں گے میرے ایک گھرانے صحیح کرنے سے کیا ہوگا؟ ارے میرے عزیزو، نہیں، مایوسی نہیں ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ میں فکر کروں اپنے گھر کے ماحول بنانے کی، کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ، کتنی خواتین تشریف لائی ہوئی ہیں، عزم و ہمت کے ساتھ قدم بڑھائیں، اللہ کے لیے قدم بڑھائیں، قدم کہ ہم نے اپنے گھروں کا ماحول بنانا ہے اور اپنے گھروں میں 100% دین کو زندہ کرنا ہے۔ صرف نماز تک نہیں، معاشرت بھی، لباس بھی، خوشیاں بھی، سبھی کو دین پہ لے کے آنا ہے، دین پہ لے کے آنا ہے، تاکہ آنے والا میرے گھر میں میری دینداری سے متاثر ہو، میرے اخلاق سے متاثر ہو، میری سادگی وہ سراہیں گے، وہ ضرور متاثر ہوں گے۔ تو الحمدللہ ایک بڑا طبقہ ہے، اگر ہم ہمت کر لیں کہ ہم نے اپنا گھر کا ماحول بنانا ہے، ہم نے اپنا گھر کا ماحول بنانا ہے، انشاءاللہ پھر چراغ سے چراغ جلے گا، چراغ سے چراغ جلے گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو، اسی سے برکتیں ملتی ہیں۔ جب گھروں کے اندر دین زندہ ہوتا ہے، سبھی فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ بعض خوش نصیب فجر سے پہلے اٹھ رہے ہیں، بیٹی بھی، بہنا بھی، سبھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، شوہر بھائی مسجد میں جا کر اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ اللہ اس گھرانے کو ایک نعمت دیتے ہیں،
اور وہ نعمت ہے نبی کی دعا ملتی ہے، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں، صبح کا سورج طلوع ہونا نظر ہی نہیں آتا، سوئے رہتے ہیں، اور جب برکت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں تو خالی ہاتھ ہی رہیں گے۔ کچھ چند ٹکے مل بھی گئے تو برکت سے خالی ہوں گے، کچھ شوہر جیب میں لے کے بھی آیا تو برکت سے خالی ہوں گے، وہ سیدھے ہسپتال جائیں گے، وہ سیدھے تھانے اور وکیلوں کے پاس جائیں گے، وہ کسی حادثے میں لگیں گے۔ اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے دے۔ تو گھر کا ہر فرد جب صبح اٹھے گا اپنے اللہ کو راضی کرے گا، کیا برکتیں ہوں گی ان گھروں میں۔ کیا خوبصورت دین تھا، کیا خوبصورت زندگی تھی جو میرا نبی لے کے آیا تھا، خوبصورت دین، برکتوں بھری زندگی، سکون بھری زندگی، برکتوں راحت بھری زندگی تھی۔ گھر کے آغاز میں کوئی آدمی آج سے اہتمام کر لے، صبح سے قرآن کی تلاوت کر کے اپنے دن کا آغاز کرے، دن بھر وہ سکون محسوس کرے گا۔ اور کسی گھر میں روز یہ سلسلہ ہو کہ باپ مسجد میں، بیٹا مسجد میں، اور بیٹیاں اور بہنیں گھر میں نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت آدھا گھنٹہ، یہ سارے جو توہمات ہیں نا کہ فلاں نے کچھ کر دیا ہے، فلاں نے کچھ کر دیا ہے، فلاں نے جادو کر دیا ہے، ارے میرے عزیزو قرآن کی تلاوت کا معمول گھر میں بنائیں، فرشتے ڈیرے ڈال لیں گے، شیاطین بھاگ جائیں گے۔ بندش سحر جادو کا اثر انہی گھرانوں میں زیادہ ہوتا ہے جہاں شیاطین کا اثر زیادہ ہوتا ہے، جہاں اللہ کے فرشتے ڈیرے ڈال لیتے ہیں تو وہاں تو پھر برکتیں آتی ہیں۔ لیکن ابتدا میرے دن کی گناہ سے، انتہا میرے دن کی گناہ سے، رات کے آغاز گناہ سے، رات کی انتہا گناہ سے، تو پھر فرشتے نہیں رہیں گے، پھر فرشتے نہیں رہیں گے۔ اس لیے گھروں کے ماحول کو بنائیے اور اپنے گھروں کو مضبوط دینداری کے حصار میں رکھیے، ورنہ باہر ایک آندھی ہے گناہوں کی، ایک طوفان ہے گناہوں کا، سب کچھ لے اڑے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ آج میری اولادیں بچیں گی تو میرے گھر کے ماحول سے بچیں گی، میری بیٹیاں بچیں گی تو میرے گھر کے ماحول سے بچیں گی۔ کوئی امید نہیں اسکول کالج، وہاں تو منصوبے ہیں ہماری نسلوں کو برباد کرنے کے، وہاں تو پارٹیاں ہیں ہماری نسلوں کو برباد کرنے کے لیے، ہاں وہاں تو منصوبہ بندی ہو چکی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اثم۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی، عزت بری زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ مولا تو ہماری مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، کم ہمت ہیں، کم حوصلہ ہیں، تو ہماری مدد اور نصرت فرما۔ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، بچیوں کی حفاظت فرما، بے حیائی، فحاشی اور یعنی کے فتنوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ مولا ہماری اولادوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، اولادوں کے فتنوں سے، آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما، بیماریوں سے محفوظ فرما، اپنی رحمت سے ہر قسم کے حادثات سے، سانحات سے، موذی اور دیرپا بیماریوں سے محفوظ فرما۔ کوئی ساتھیوں کے متعلقین بیمار ہیں، دعاؤں کی درخواست کی، دعا فرمائے اللہ سب کو عافیت والی صحت نصیب فرمائے۔ کچھ خواتین نے اپنے حاجات کے لیے عرض کیا، دعا فرمائے اللہ سب کے جائز حاجات کو پورا فرمائے، سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، سب کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے ختم فرمائے۔ ہے مولا کریم اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنا محتاج بنا، مخلوق کی محتاجگی سے محفوظ فرما، ایمان کی سلامتی، اعضاء کی سلامتی والی زندگی نصیب فرما۔ ہے اللہ جو نعمتیں دے رکھی ہیں
ان نعمتوں سے محرومی سے محفوظ فرما، عزت کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، عافیت کے بعد پریشانیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ خوشحالی کے بعد تنگ دستی سے محفوظ فرما، اے اللہ اعضاء کی سلامتی کے بعد ہر قسم کے معذوری سے محفوظ فرما، اے اللہ ایمان اور ایمان والی مجالس کے بعد اس دولت سے محرومی سے محفوظ فرما، ان مجلسوں کی ان باتوں کی مولا قدردانی کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے جو گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبتوں سے تقوی سے آباد فرما، اے اللہ ساری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، اے اللہ اسے استحکام نصیب فرما، اے اللہ اسے استحکام نصیب فرما، اس کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، مولا یہاں جو دین دشمن ملک دشمن ہیں انہیں بھی ہدایت نصیب فرما، اے اللہ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں مسلمانان پاکستان کو ان کے شر سے محفوظ فرما، ان کے بے دینی سے محفوظ فرما، ان کے بے حیائی اور گندگیوں سے محفوظ فرما، اللہ جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما، اللہ جو مسلمانوں کو دین سے اہل علم سے دور کرنے کی سازشیں کر رہے مسلمانوں کو ان کے فتنوں سے محفوظ فرما، اے اللہ دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے جو تیرے ہاں مقبول ہیں سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، مولا جو تیرے محبوب ہیں ہمیں ان کی محبت نصیب فرما، جو تیرے ہاں عظیم ہیں ہمیں ان کی عظمت اور صحبت نصیب فرما، اے اللہ جو مانگ رہے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، مولا تمام شرور سے پناہ نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم